السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابہ کرام میں مولا علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے سب سے زیادہ فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری عظمتوں سے نوازا ہے۔ مولا علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی مشابہت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دو گروہ ہلاک ہوئے۔ یہودی ان سے دشمنی رکھتے تھے، آپ کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے تھے، حتیٰ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگایا کرتے تھے، جبکہ نصارہ ان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے اور محبت میں اتنا غلو کرتے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے انہیں ایسے مقام پر فیض کر دیا جس کے وہ حقدار نہیں۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دو گروہ ہلاک ہوئے، اور مولا علی علیہ السلام کی وجہ سے بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میری وجہ سے دو گروہ ہلاک ہوں گے، میری محبت میں افراد کرنے والے، محبت میں غلو کرنے والے، محبت میں غلو کر کے حق کو چھوڑ دینے والے، اور دوسرے مجھ سے بغض رکھنے والے۔ مولا علی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے دور حیات میں ایسے لوگ تھے جو آپ کی محبت میں غلو کرتے تھے، اور آپ سے سخت نفرت کرنے والے بھی لوگ موجود تھے۔ صحیح مسلم، امام مسلم جو ہے صحیح مسلم کے مقدمہ میں حدیث لائے ہیں۔ حضرت ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ ابن عباس کی طرف خط لکھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے ایک کتاب لکھیں، اور جن باتوں کی صحت میں مقال ہو یا جو نہ لکھنے کی ہوں وہ باتیں مجھ سے چھپا لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، لڑکا خالص احادیث کا طلبگار ہے، اس لیے حدیث کے متعلق صحیح حدیث کا انتخاب کروں گا اور موضوع اور گھڑی ہوئی احادیث کو ہٹا دوں گا۔ تو انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے فیصلے منگوائے، ان میں چیزیں لکھنا شروع کی۔ ہوا یہ کہ کوئی چیز نظروں سے گزرتی تو فرماتے، با خدا یہ فیصلہ مولا علی علیہ السلام کا نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ مولا علی علیہ السلام نے نہیں کیا، سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ مولا علی علیہ السلام گمراہ ہو گئے ہوں۔ حضرت ابن عباس کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے لکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس نے سوائے چند کے باقی تمام فیصلوں کو مٹا دیا۔ جب بغیر حضرت علی علیہ السلام کا نام لینے والے لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کے بعد ان کے نام پر یہ چیزیں ایجاد کر لیں تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ ان لوگوں کو قتل کرے، ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے، انہوں نے کیسا عظیم الشان علم بگاڑ دیا۔ عاصم بن زمرہ کہتے ہیں، میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، شیعہ لوگوں کا خیال ہے کہ سیدنا علی علیہ السلام دوبارہ واپس تشریف لائیں گے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا، یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ بات ہمارے علم میں ہوتی تو سیدنا علی کی ازواج شادی نہ کرتی اور نہ ہم ان کی میراث کو تقسیم کرتے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو پایا جاتا تھا، اور آپ سے نفرت کرنے والے بھی لوگ تھے۔ صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم حدیثیں لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں، جابر بن یزید جوفی کہتا تھا، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ 50,000 حدیثیں ہیں۔ وہ کہتا تھا، میرے پاس محمد باقر علیہ السلام کی 70,000 حدیثیں ہیں جو سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں۔ یہ شخص جو ہے عقیدہ رجت رکھتا تھا اور قرآن مجید کی غلط تفسیر کرتا تھا۔ یہ شخص شیعہ امامیوں کے نزدیک معتبر اور ثقہ آدمی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی موجودگی میں لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو جلوا دیا۔ وہ مولا علی علیہ السلام کو رب کہنا شروع ہو گئے تھے، اور دوسری طرف مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والے بھی لوگ تھے جو آپ کو ممبروں پر کھڑے ہو کر 60 سال تک گالیاں دیتے رہے اور آپ کو نعوذ باللہ کافر کہا کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے اور اہل تشیع کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اہل سنت کی کتاب فضائل صحابہ حدیث نمبر 952، حدیث بالکل صحیح سند ہے۔ ابو سوار سے روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میری محبت میں افراد کے سبب جہنم میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ مجھ سے زیادہ بغض رکھنے کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ حدیث نمبر 964 میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، محبت
اور بغض میں غلوب سے کام لینے والے یعنی رافضی اور ناصبی۔ بالکل اسی طرح کا خطبہ ناج البلاغہ خطبہ نمبر 125 میں مولا علی علیہ السلام خارجیوں کے عقائد کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر بالفرض آپ کی بات مان لی جائے کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری وجہ سے اور میری غلطی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کیوں کافر کہتے ہو؟ آگے چل کر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھنا میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَسَيَحْلِكُ فِيَّ صِنْفَانِ، میری وجہ سے دو گروہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ ایک گروہ ایسا ہوگا محب مفرط یذہب بہ الحب الی غیر الحق، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی زیادتی غلو کے رستے پر لگا دے گی۔ اور دوسرے کون سے ہوں گے؟ مغمد مفرط یذہب بہ البغض الی غیر الحق، اور دوسرے میرے مرتبے میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے جنہیں یہ عناد حق سے دور کر دے گا۔ میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے سب سے بہتر حالت میں ہوں گے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَخَيْرُ النَّاسِ فِيهَا حَالًا النَّمَةُ الْأَوْسَطُ، میرے متعلق جن کا عقیدہ درمیانہ ہوگا وہ سب سے بہتر حالت میں ہوں گے۔ تم اسی راہ پر جمے رہو۔ مولا علی علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ تم انہی لوگوں کے ساتھ چمٹ کر رہو۔ فَالْزُمُوهُ کے الفاظ موجود ہیں، تم انہی لوگوں کے ساتھ رہو اور اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ۔ چونکہ اللہ کا ہاتھ اتفاق اتحاد رکھنے والوں پر ہے، اور تفرقہ انتشار سے باز آ جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام کے اس فرمان سے بالکل واضح ہو گیا کہ دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک گروہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں کمی کرتا ہے، ہر وقت ان کی خامیاں نکالتا ہے، اور دوسرے رافضی جو مولا علی علیہ السلام کی وجہ سے باقی اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو بیس بنا کر ان کو کافر تک کہہ دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا حقیقی شیعہ وہی ہوگا جو نہ رافضی بنے اور نہ ہی ناصبی بنے، بلکہ مولا علی علیہ السلام کا پکا اور سچا اور ان کے پیچھے چلنے والا شیعہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔